رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع أحدهم أن يقول نسيت آية وكيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم متفق عليه وزاد مسلم وعقلها۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کا یہ کہنا برا ہے کہ میں فلاں آیت کو بھول گیا، ہاں جی، فلاں آیت کو بھول گیا، حضور نے فرمایا یہ برا ہے، بلکہ وہ کہے وہ بھلا دیا گیا۔ بھول گیا یہ برا ہے، بلکہ کہے بھلا دیا گیا۔ اور قرآن یاد کرتے رہو، کیونکہ قرآن لوگوں کے سینوں سے وحشی جانور سے بھی زیادہ بھاگ جانے والا ہے۔ اس روایت کو یہاں تک امام بخاری امام مسلم نے دونوں نے نقل کیا، اور امام مسلم نے یہ لفظ زیادہ کیا کہ بعقلھا، اپنی رسی سے۔ کوئی بھی کسی بھی شخص کو پورا قرآن پاک یا کوئی آیت یا کوئی سورت اس کو یاد ہو اور پھر یاد نہ رہے تو یہ نہ کہے کہ وہ بھول گیا، کیونکہ اس میں اعلان گناہ ہے۔ بھئی مجھے قرآن یاد تھا، میں بھول گیا، اعلان گناہ ہے۔ قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دینا، پھر اس کا اعلان کرنا۔ اچھا، یوں کہے بھلا دیا گیا، اس میں اظہار حسرت ہے۔ قرآن شریف کی یہ بے ادبی ہے کہ اعلان کرنا، گناہ کر کے پھر اعلان کرنا قرآن مجھے یاد تھا، سورت مجھے یاد تھی، پھر مجھے بھول گئی، میں بھول گیا۔ بالکل ایسا نہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی یہ بندہ کتنا بے ادب آدمی ہے، کتنا لاپرواہ آدمی ہے، کتنا یہ بندہ بالکل غیر سنجیدہ ہے کہ قرآن اس کو یاد تھا لیکن اس نے بھلا دیا۔ اور یہ عیب کفار کا ہے، قرآن پڑھ کے یاد کر کے پھر اس کو بھلا دینا، یہ کفار کی عادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، بلکہ یوں کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا دیا گیا۔ اس میں کلام حسرت ہے، یعنی ہائے افسوس میں اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر اس جیسی لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، بجائے اپنا چھٹا سپارہ ہے، ابتدا ہو رہی ہے اس کی پہلی ہی لائن، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی گناہ کے اعلان کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ میں یوں کر دوں گا اور میں انج کر دوں۔ آج آپ کے اندر اتنی دلیری ہے، آپ اعلان گناہ کر سکتے ہیں، آپ اظہار جرت کر سکتے ہیں، میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ اظہار حسرت کرنا چاہیے، ہائے میرے پاس قرآن تھا مجھے بھلا دیا گیا، ہائے مجھے اس صورت یاد تھی مجھے بھلا دی گئی، اس نعمت سے میں محروم ہو گیا۔ حسرت کرے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من، بری بات، ہاں اللہ یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا وہ بات کرے۔ ہاں جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم اپنی بات کر سکتا ہے، ورنہ آکڑ دکھانا میں انج کر دیا گا، میں انج کر دیا گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے سپر پاوروں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑی بڑی سپر پاور ہیں، اور بھائی وہ سب سے بڑی سپر پاور ہے، مالک میرا سب سے بڑی سپر پاور، اس سے بڑی کائنات میں کوئی سپر پاور نہیں۔ جس نے میں نے یہ دیکھا ہے، تاریخ میں بھی یہ پڑھا ہے، اللہ دماغ کے اندر ناک کے ذریعے مچھر گھسیڑ کے سر پہ جوتے مرواتا ہے۔ ادھر آنا ذرا، بڑا بادشاہ بنا پھر رہا ہے، ادھر آ، تیرے سر پہ جوتے پڑیں گے پھر تجھے ٹھیک عقل آئے گی۔ اور جو کہتے تھے ہم خدا ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، تو میرے مالک نے کہا ادھر آ، تو کی یاد کریں۔ ہر ایک چیز کا جو اصلی وطن ہوتا ہے نا جی، وہ چیز اس طرف لوٹ جاتی ہے، جس چیز کا جو اصلی وطن ہے۔ قرآن کا اصلی وطن عرش ہے، وہ آپ کے سینوں سے نکلے گا واپس چلے جائے۔ آپ یہ پرندے ہیں نا جی، میں نے پالے میں، کبھی غلطی سے میرا پنجرے کا وہ دروازہ کھلا رہے جنہیں پرندہ اڑ کے چلا جاتا ہے،
اس کی فضائیں، جنگل وغیرہ، یہ اس کی اصل جگہ ہے۔ وہ جتنا مرضی، حالانکہ پلتے بھی میرے پنجرے میں، پیدا بھی وہیں پہ ہوتے، سارا کچھ ہوتے، کھاتے پیتے سارا کچھ، لیکن جس وقت ان کو موقع ملتا ہے وہ اڑ کے گئے۔ اسی طرح قرآن پاک آپ یاد کرتے رہیں، اس کا دور کرتے رہیں، صورتیں یاد کرتے رہیں، پکڑ کے رکھیں، ورنہ آقا جی نے فرمایا وحشی جانور سے بھی زیادہ بھاگ جانے والا ہے۔ یا رسی کھلی نہیں، یا نکیل نکلی نہیں، تو وہ کیا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا نام کے حافظ ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نام کے مسلمان ہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن یاد رکھنے کی، قرآن سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔